अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। एतिकाफ़ का, औरतों के एतिकाफ़ का क्या तरीका है? इस्लामी बहनें घर में एतिकाफ़ कैसे कर सकती हैं? जिस तरह मर्द हज़रात मसाजिद में एतिकाफ़ करते हैं, तो क्या ख़वातीन भी घर में एतिकाफ़ करेंगी? उनका एतिकाफ़ हो जाएगा या मस्जिद में ही एतिकाफ़ करना ज़रूरी है? और उसके अलावा अगर एतिकाफ़ टूट जाए, यानी अगर आपको रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हैज़ आ जाए, तो फिर आपको क्या करना है? आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ, और एक बहन ने एक सवाल पूछा था, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसका जवाब भी इंशाल्लाह उस बहन को इस वीडियो के ज़रिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले कि एतिकाफ़ जो है ये सुन्नत है, इसका बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ किया, तो उस इंसान को 2 हज और 2 मकबूल उम्रे और 2 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। सुबहान अल्लाह। तो सबसे पहले इस बहन का सवाल शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। एक बहन कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। लास्ट रमज़ान मैंने एतिकाफ़ किया 10 डेज़ का, मेरी पीरियड्स की डेट नहीं थी, फिर भी पीरियड्स हो गए, मैंने एतिकाफ़ मुकम्मल किया और रोज़े भी, क्या मेरा एतिकाफ़ हो गया है? और रोज़े भी, नमाज प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा, वालेकुम सलाम। तो आपने अच्छा किया कि आपने कंप्लीट किया अपने एतिकाफ़, और आपने अपना जो आपके रोज़े हैं वो आपने मुकम्मल किए और नमाज भी पढ़ी। अच्छा, एक मसला इसमें समझ लें कि आपके पीरियड्स आपको हुए, तो दूसरे पीरियड्स आपको 15 दिन के बाद हुए, तो फिर उसको पीरियड्स माना जाएगा, अदरवाइज़ नहीं माना जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर आपको रमज़ानुल मुबारक के पहले अशरे के बिल्कुल स्टार्ट में पीरियड्स आ जाते हैं और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के लास्ट में आपको 1-2 रोज़े में या 2-3 रोज़े रहते हुए पीरियड्स आ जाते हैं, तो वो पीरियड्स माने जाएंगे, क्योंकि उसके बीच में 15 दिन का टाइम आ जाता है। यानी एक हैज़ से दूसरे हैज़ तक कम से कम 15 दिन का वक्त गुजरना ज़रूरी है। मान लो कि किसी औरत ने गुस्ल किया था, लेकिन 14वें दिन फिर उसको पीरियड्स आ गए, तो वो पीरियड्स नहीं माने जाएंगे। उसमें आप रोज़ा भी नहीं छोड़ेंगी और आप नमाज भी पढ़ेंगी, लेकिन आपको हर नमाज के लिए नया वज़ू करना पड़ेगा। और आपने अगर आप एतिकाफ़ की हालत में हैं, तो एतिकाफ़ भी आपका नहीं टूटेगा। लेकिन आपको 15 दिन गुजर गए, यानी एक हैज़ के बाद आपने गुस्ल किया, 15 दिन गुजर गए और 16वें दिन आपको हैज़ आ गया, तो फिर वो हैज़ माना जाएगा। इसमें आपका फिर लास्ट अशरा जो है वो भी आपका लास्ट अशरे में आपका एतिकाफ़ भी टूट जाएगा, और आपके फिर रोज़ा भी नहीं होगा और फिर नमाज भी नहीं होगी। फिर उस एतिकाफ़ की आपको बाद में क़ज़ा लाज़मी करनी पड़ेगी, और जो रोज़े आपके छोड़े उनको भी क़ज़ा लाज़मी करनी पड़ेगी, सिर्फ नमाज की क़ज़ा नहीं करनी पड़ेगी। ये बात आपने याद रखनी है कि 15 दिन का टाइम बीच में गुजरना, 15 दिन गुजरना ज़रूरी है कम से कम। बाकी आगे ज़्यादा 16 दिन हों, 20 हों, 30, 35 हों, जितने भी दिन हों, वो हर इंसान का अपना साइकिल है, लेकिन 15 दिन कम से कम गुजरना ज़रूरी है। तो अगर आपको 15 दिन नहीं गुजरे थे, जैसे बहन ने सवाल किया, अगर आपको 15 दिन नहीं गुजरे थे, 12, 13 या 10 दिन, या आपको सेकंड अशरे में आपको पीरियड्स हुए थे और लास्ट अशरे में आपको नहीं हुए, तो फिर आपने अच्छा किया कि आपने रोज़े मुकम्मल किए। लेकिन अगर 15 दिन गुजर गए थे आपके, लेकिन 15 दिन के बाद आपको हैज़ हुआ था, तो फिर आपने क्या करना है कि उन रोज़ों की क़ज़ा कर लेनी है और अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेनी है, और एतिकाफ़ की दोबारा आपने क़ज़ा कर लेनी है। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि औरतें घर में एतिकाफ़ कैसे करें। आप एतिकाफ़ घर में कर सकती हैं, बिल्कुल। आपने जिस तरह मसाजिद में मर्द हज़रात एतिकाफ़ करते हैं, आप घर में एतिकाफ़ करेंगी अपने घर की मस्जिद, बैते मस्जिद में। यानी ये आपने कोई एक जगह जो मुख्तस की हुई है नमाज के लिए, एक कमरा या जहाँ भी आप नमाज़ पढ़ती हैं, तो वहीं पर आप एतिकाफ़ बैठ सकती हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई जगह मुख्तस नहीं की हुई, कि घर में कभी आप अंदर
نماز پڑھ رہی ہے جائے نماز پہ، کبھی باہر، کبھی ایک کمرے میں، کبھی دوسرے کمرے میں، یعنی مختص نہیں ہے کمرہ، تو پھر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 20 رمضان المبارک سے پہلے اپنی ایک جگہ مختص کر لیں کہ یہ میری بیت مسجد ہے، اس میں نے اعتکاف کرنا ہے اور یہ میری نماز کی جگہ ہے، میں یہاں پر نماز پڑھوں گی۔ تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اعتکاف، اگر آپ کو پورا روم ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کو یعنی فیملی ممبر آپ کے زیادہ ہیں اور آپ کے لیے مشکل ہے کہ پورا روم آپ کو ملے، تو پھر آپ نے روم کے ایک کونے میں بھی آپ پردہ لگا کر وہاں پر اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، اور کوئی ایک شخص آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی بہن یا آپ کے گھر میں جو بھی فرد ہیں وہ آپ کے کوئی ایک بندہ ہوگا جو آپ کو چیزیں کھانا پینا، سحری افطاری مہیا کرنا، اگر آپ کو کپڑے ضرورت ہیں تو آپ کو کپڑے مہیا کرنا، ساری باتیں۔ اچھا، کیا ایک کامنٹ آیا تھا کہ کیا اعتکاف کے دوران کنگھی کر سکتے ہیں؟ بالکل، اعتکاف کے دوران کنگھی کر سکتے ہیں، آپ تیل لگا سکتے ہیں اور آپ خوشبو لگا سکتی ہیں اپنے گھر میں، اور آپ اپنی سرما لگا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یعنی جو بھی آپ کی روٹین ہے نارمل، اس میں آپ وہ کر سکتی ہیں ساری چیزیں۔ تو اس کے علاوہ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے، یعنی آپ نے گھر میں اپنی تیاری کر لی، اپنی جو جگہ ہے وہ ایڈجسٹ کر لی، آپ نے اپنا تیاری کر لی مکمل، تو اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، کیونکہ آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں یہ جگہ تیار کر رہی ہوں، اپنا کمرہ تیار کر رہی ہوں یا ایک سائڈ پہ اپنی جگہ اعتکاف کی، تو وہ آپ کا ارادہ ہی تھا، اس لیے آپ تیاری کر رہے تھے، تو وہ ارادہ کافی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تو آپ ایسے نیت کریں گی کہ بسم اللہ دخلت و علیہ توکلت و نویت سنت الاعتکاف، یعنی اس طرح یہ پوری دعا آپ پڑھ سکتی ہیں دیکھ کر بھی، اگر نہیں تو صرف آپ کہیں گی کہ و نویت سنت الاعتکاف، کہ اللہ کا نام لے کر میں داخل ہوا یا داخل ہوئی اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یہ آپ نے نیت کر لینی ہے، اور پھر نیت کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 20 رمضان المبارک کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی اذان سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی اعتکاف والی جگہ میں چلے جانا ہے، یعنی 20 رمضان المبارک کی جو آپ کی مغرب کی نماز ہے وہ آپ کی اعتکاف کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور پہلی افطاری بھی آپ کی اعتکاف کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ غروب آفتاب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی آپ نے ٹائم رکھ لینا ہے کہ مغرب کی اذان کتنے بجے ہوتی ہے، آپ کا روزہ افطار کس ٹائم ہوگا، اس سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے احتیاطاً آپ نے اپنی جگہ پر چلے جانا ہے، اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے اعتکاف کی پہلے نیت کر لینی ہے، اور پھر اس جگہ پر آپ نے چلے جانا ہے، آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ بس یہ طریقہ ہے، اور وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ احتیاطیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں۔ جو کیا اعتکاف کے 10 دن ہیں ان میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں مل سکتی، یعنی میاں بیوی آپس میں ہم بستری نہیں کر سکتے، اور آپ اس کے علاوہ بلا ضرورت وہاں سے باہر نہیں نکل سکتی کہ ایسا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں، جا کر کچن میں کام کر لوں، برتن دھو لوں یا گھر کے کام کاج کر لوں، نہیں ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن علماء کرام اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی اعتکاف والی جگہ میں موجود ہیں تو وہاں پر رہ کر آپ اپنے کام کر سکتے ہیں، لائک بچوں کے یونیفارم پریس کرنا، سبزی وغیرہ کاٹ دینا، یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو وہاں پر آپ کرنا ہے آپ نے، تو آپ کر سکتی ہیں۔ اچھا، ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کیا ہم اعتکاف میں بیٹھ کر تو کپڑے سلائی کر سکتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عید کے دن ہیں تو لوگ کپڑے سلائی کرنے کے لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، بہنوں کے پاس، تو وہ سوچتی ہیں کہ ہم اعتکاف بیٹھ جائیں اور ساتھ میں ہم کپڑے سلائی کرتی رہیں، لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ کوئی بھی ایسے کاروباری معاملات ہیں، جو بھی آپ کے دنیا کے معاملات ہیں، آپ وہاں پر نہیں کر سکتی۔ ہاں، ضروریات زندگی کے جیسے آپ بچوں کا کام ہے یا اس طرح، تو ضروریات وہ زندگی ہے وہ تو چلے ضروری ہے، لیکن یہ دنیاوی معاملات کے لیے آپ اپنا نہیں کہ آپ وہاں پر مشین لگا لیں اور آپ سارا دن کپڑے سلائی کرتی رہیں، اور اعتکاف آپ کا جو ہے نا وہ ادھر ہی، جو مین مقصد ہے اعتکاف کا عبادت کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہ کرنا، کہ آپ کسی انسان کے ساتھ ملتے بھی نہیں ہیں، نہ کسی سے فالتو بات کر سکتے ہیں بلا عذر۔ لیکن جو آپ کو ضرورت کی بات ہے وہ آپ کر سکتی ہیں، یعنی جو ایک انسان مختص ہے آپ کو کھانا پینا دینے کے لیے، ضروریات کے لیے، اگر آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے، کپڑے وغیرہ یا کوئی بھی چیز، تو آپ مانگ سکتی ہیں بلا ضرورت، یعنی جھجک آپ مانگ سکتی ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ بغیر کسی وجہ کیسے باتیں نہیں کرنی، کوئی بھی چیز ضرورت ہے کر سکتے۔ تو کیا موبائل فون رکھ سکتے ہیں؟ موبائل فون رکھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ نہ رکھیں، یا ایسا رکھیں کہ جس میں آپ کے پاس انٹرنیٹ وغیرہ نہ ہو،
کیونکہ انسان ہے تو عادت ایک بنی ہوتی ہے ہر انسان کی کہ ایک ایپ کھولا کبھی دوسرا کھولا ریلز دیکھتے رہتے ہیں. تو آپ بہتر ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ اپنے پاس اگر موبائل رکھا ہے جیسے نعت سننے کے لیے یا بیانات سننے کے لیے تو موبائل فون رکھ سکتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں صورتیں وغیرہ یا دعائیں وغیرہ موبائل فون میں کہ جب بھی ہمارے پاس موبائل فون موجود ہوتا ہے فوراً کھولی اور پڑھ لی تو ٹھیک ہے آپ رکھ سکتی ہیں. لیکن آپ اس میں کوشش کریں کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ وغیرہ نہ ہو کہ جس میں آپ انٹرنیٹ نہ کھول سکیں اور صرف آپ عبادت کی طرف زیادہ توجہ دیں. اور اسی طرح مسجد میں بھی اعتکاف کرنے والے موبائل فون رکھ سکتے ہیں لیکن صرف ضرورت کے تحت، یعنی بعد الارم وغیرہ لگانے کے لیے یا کسی مجبوری کے تحت لائک ان کو، کیونکہ جو مساجد میں ان کو تو گھروں سے جاتی ہے لوگ اعتکاف والوں کے لیے سحری اور افطاری پھر جو لے کر جاتے ہیں گھر سے، تو پھر ان کو اگر بعض دفعہ مجبوری کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جائیں یا بھول جائیں یا کوئی چیز ضرورت ہے جیسے کپڑے وغیرہ یا کوئی بھی ضروری چیز تو وہ پھر فون کر کے کال کر کے منگوا سکتے ہیں. تو اس لیے ضرورت کے تحت رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں آپ نعت سنیں یا بیانات سنیں یا حدیث پڑھیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ایسے انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرنے کے لیے اپنے پاس نہ رکھیں. تو وہاں پر آپ نے اعتکاف کے لیے 10 دن آپ کے پاس ہیں تو وہاں پر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اللہ کو راضی کریں. اور اگر یہ انسان 10 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے تو اس کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے. تو ضرور اعتکاف آپ اس کا پورا ارادہ کریں اور ضرور اگر آپ کے پاس پاسبل ہے کہ آپ کے گھر کے نظام چل سکتے ہیں تو آپ ضرور اعتکاف کریں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.